کبھی ایسا وقت آیا ہے جب آپ کو لگے کہ اللہ نے آپ کی دعائیں سننا چھوڑ دی ہیں، جب حالات نہ بدلیں، دل مایوس ہو جائے اور یہ خیال آئے کہ شاید اللہ ناراض ہے؟ آج کی دنیا میں کتنے ہی لوگ اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، خاموش دعائیں، بے جواب راتیں اور دل میں یہ سوال، کیا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا؟ اب سنیں یہی سوال آج سے 1400 سال پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی آیا تھا، جب وحی کا سلسلہ اچانک رک گیا اور مکہ کے کافروں نے طعنہ دیا، میرا خیال ہے تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس دل ٹوٹنے والی گھڑی میں اللہ نے کیا جواب دیا؟ آج ہم بات کریں گے سورۃ ضحیٰ کی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اور اس سفر کے آخر میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گی جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی یعنی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ روایات میں یہ مدت مختلف بیان ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں چند دن، کچھ کہتے ہیں کئی ہفتے اور بعض روایات میں 6 ماہ تک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس دور کو فترت وحی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے قرار ہو جاتے کہ پہاڑ کی چوٹی تک جا پہنچتے، لیکن جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو کر فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مطمئن ہو جاتا۔ یہ وقفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سکون اور روحانی تعلق کا ذریعہ تھی۔ اسی دوران ایک عورت، بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل اور بعض میں ہے کہ کوئی اور مشرکہ عورت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری اور طعنہ دیا، اے محمد، میرا خیال ہے تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اب وہ تمہارے پاس نہیں آتا اور نہ تم سے راضی ہے۔ یہ بات کفار مکہ کے لیے مذاق اور طنز کا موضوع بن گئی۔ وہ لوگ جو پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کے موقع ڈھونڈتے رہتے تھے، پھر کیا ہونا تھا؟ پھر اللہ کا جواب آیا سورۃ الضحیٰ کی صورت میں۔ اس نازک اور غم کے لمحے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی۔ یہ صورت دراصل ایک محبت بھرا خط ہے اللہ کی طرف سے اپنے حبیب کے لیے، جس میں قسم کھا کر اس الزام کی نفی کی گئی، تسلی دی گئی اور مستقبل کی بشارت دی گئی۔ پہلے آپ سورۃ ضحیٰ کا ترجمہ سنیے، پھر ہم اس کی تفصیلی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدی، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو ہدایت دی، ووجدک عائلا فأغنی، اور تمہیں محتاج پایا تو غنی کر دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر سختی نہ کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھائی۔ چاشت کا وقت روشنی، حرکت اور زندگی کی علامت ہے، جبکہ رات کا سکون ٹھہراؤ اور خاموشی کی علامت ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ جیسے دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، یہ ایک فطری مقررہ نظام ہے، نہ کہ کسی کے ترک کر دینے کی نشانی۔ بالکل اسی طرح وحی کا وقتی طور پر رکنا بھی ایک عارضی مرحلہ تھا، ترک کیے جانے کی دلیل ہرگز نہیں۔
آیت نمبر 3 میں ہے۔ یہ اس پورے سورہ کا مرکزی پیغام اور مشرکین کے طعنے کا براہ راست جواب ہے۔ عربی زبان میں ودع کا مطلب محبت اور نرمی سے الوداع کہنا ہے، اور قلا کا مطلب سخت ناراضگی اور نفرت ہے۔ اللہ نے دونوں الفاظ کی نفی کی، یعنی نہ تو نرمی سے بھی چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ یہ ایک مکمل اور قطعی تسلی ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر آنے والا لمحہ، ہر بعد کا لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اکثر مفسرین نے آیت نمبر 5 کو مقام محمود اور شفاعت کبریٰ سے جوڑا ہے، یعنی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام عطا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 6 سے 8 تک ہے۔ یہاں اللہ نے 3 سوال کی صورت میں ماضی کے احسانات یاد دلائے۔ یتیمی میں سہارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے پہلے والد اور 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، لیکن اللہ نے دادا اور پھر چچا کے ذریعے سہارا دیا۔ گمراہی سے ہدایت، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام سے ناواقف تھے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے صراط مستقیم دکھایا، تنگ دستی سے گنا۔ مالی طور پر سادہ زندگی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح اور تجارت کی برکت سے اللہ نے استغنا عطا کی۔ یہ تینوں مثالیں اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ ماضی میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تو اب کیسے چھوڑے گا۔ آیت نمبر 9 سے 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو نعمتیں ملیں اب انہیں دوسروں تک منتقل کرنے کا حکم ہے۔ یتیم سے نرمی کا سلوک کرو جیسے خود یتیمی میں سہارا ملا تھا۔ سائل اور مانگنے والے کو جھڑکو مت، نرمی سے پیش آؤ، اور اللہ کی نعمتوں کا کھلے عام ذکر اور شکر کرو۔ یہ صورت اس اصول پر ختم ہوتی ہے کہ شکر صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ صورت پڑھتے تو ہر آیت کے بعد اللہ اکبر کہتے۔ بعض قراء کا یہ معمول آج بھی رائج ہے۔ یہ صورت ہر اس مسلمان کے لیے تسلی کا سامان ہے جو مشکل، آزمائش یا خاموشی کے دور سے گزر رہا ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت، خاموشی کا دور یا آزمائش، یہ سب اللہ کی محبت کے خلاف نہیں بلکہ اسی محبت کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو بھی اس کیفیت سے گزارا گیا تاکہ ہمیں سکھایا جائے کہ خاموشی کا مطلب ترک نہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی خاموشی کا دور چل رہا ہے تو یاد رکھیں، نہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا، نہ ناراض ہوا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور آپ بتائیں کمنٹ میں کہ اگلی صورت کون سی ہو۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔